السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں میں آپ کا دوست راجہ کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان فاسٹ.tv دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زلفی بخاری جو عمران خان کے دست راز تھے، وہ یوکے کے رہنے والے ہیں، برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں۔ وہ انہوں نے جب عمران خان کوشش کر رہا تھا پرائم منسٹر بننے کی، دھرنے دیے جا رہے تھے، تو زلفی بخاری نے ان کا ساتھ دیا اور ہر قدم پر وہ ان کے ساتھ رہے۔ پچھلے دنوں میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بنی کہ راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے اس کا جو کرپشن کا ایک مسئلہ شروع آ رہا ہے سامنے، اور سارے دوستوں احباب جو ہے تقریباً اب سارے لوگ جانتے ہیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ ایشو ہے کیا۔ ایشو یہ ہے کہ وہ روڈ جو ہے وہ رنگ روڈ اس طرف سے نکالی جا رہی ہے، اس کو چینج کیا گیا ہے جہاں وہ تقریباً میرے خیال 6 یا 7 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان میں، وہ ہیں جن کو فائدہ پہنچے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر کسی بندے نے انوالومنٹ کر کے جان بوجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے، اور انہوں نے اگر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں اگر ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو ظاہر ہے یقیناً کسی بندے نے پیسے بھی پھر ان سے لیے۔ لیکن جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے کہا ہے کہ جو راولپنڈی کے جو کمشنر تھے محمد محمود، جو ان کا نکال دیا گیا ابھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کسی قسم کا بھی کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ اس میں بالکل بھی انوالو نہیں تھے، اور یہ جو معاملہ ہے جو رنگ روڈ کا ڈیزائن ہے، جو پروجیکٹ ہے جس طرف سے یہ نکالی جا رہی تھی، یہ پری 2020 ہے، یعنی کہ 2020 سے 2020 سے پہلے کا جو طریقہ کار تھا، جو ڈیزائن بنایا گیا تھا وہ اسی طرح آ رہا تھا، اور جو کچھ اگر کسی جو ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیپن ٹو بی دیئر، مطلب یہ ہے کہ مثال ہے میری ہاؤسنگ سوسائٹی جہاں ہے اور وہاں سے روڈ نکلنا شروع ہو گئی ہے اور مجھے فائدہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ شاید فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی یہ جو رپورٹ ہے، میرا نہیں خیال کوئی یہ بالکل بھی ٹرو اور سچی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری گئی، یعنی کہ یہ اگر کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ 6-7 ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں سے گزر رہی ہوں تو وہیں سے روڈ بھی گزرنے شروع ہو گئی ہے، جب ہاؤسنگ سوسائٹیوں جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری اکٹھی ہو کر ایک ہی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا وہ اپنے پروجیکٹ لگا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کہیں ایشو ہے کہ کسی نے کسی طور پر کسی نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے پیسے لے کر، کرپشن کر کے، یا ان کو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو محمد محمود تھے وہ انہوں نے اننیسرلی بہت زیادہ زمین بھی اکوائر کی جس کی ضرورت نہیں تھی۔ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا میں مختصر سی اس کے بارے میں کہ کرپشن جو ہے نا، وہ اب ہمیں سمجھنا BRT کا جو منصوبہ تھا، پشاور جو کا منصوبہ، اس کے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں بھی یہ کرپشن کا معاملہ شروع ہوا تھا، اور لوگوں نے بہت لان تان کی تھی جو BRT منصوبے پر، میٹرو کا منصوبہ پشاور والا، کہا یہ گیا تھا تک کہ وہ اس کی جو لاگت ہے میرے خیال 3 یا 4 گنا اوپر چڑھی گئی ہے، اور وہ ڈیزائن اتنا اور اتنے غلط طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ بے شمار جگہ تو انہوں نے وہاں گاڑیاں سے نہیں اچھی طریقے سے گزر سکتی۔ ناٹ اونلی دیٹ، جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ بہت ہی پور استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ بہت ہی کم درجے کا ناقص مٹیریل جو ہے وہ وہاں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ جو پروجیکٹ ہے، وہ جو ٹھیکہ تھا وہ اس کمپنی کو دیا گیا تھا جو پہلے وہ پنجاب میں بین ہو چکی تھی۔ یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ عمران خان اکیلا، جیسے سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اکیلا کرپشن کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ ساتھ ہوں اور ہمارے لوگ ساتھ نہیں ہوتے، کہ جب میں باتیں کرتا ہوں، کوئی اور دوست باتیں کرتا ہے، کوئی یوٹیوبر اور باتیں کرتا ہے، تو ہم خود انوالو ہیں کرپشن میں، رشوت دینے میں اور لینے میں ہم لوگ، کیونکہ پاکستان ہم لوگوں کی وجہ سے بنا ہے، ہم لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے بنا ہے۔ پاکستان اٹ سیلف از نتھنگ، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ زمین ہے، ایک جغرافیہ، ایک دربہ ہے، وہاں جیسے کوئی مکان بنتا ہے تو مکان اس وقت بنتا ہے جب ممکن ہوتے ہیں، تو مکین نہیں، آپ مکان کہیں کھڑا کر دیں، وہ کوئی بندہ نہیں رہ رہا، چھوڑ کر چلے آئیں تو وہ مکان نہیں بنا، وہ گھر نہیں بنا۔ اسی طرح اگر پاکستان بنا تو پاکستان جو اس کی لوگوں کی موجودگی سے بنا، لیکن پرابلم کیا ہوئی ہے
کہ جو لوگ ہم لوگ ہیں نا، ہم خود رشوت دیتے ہیں اور خود رشوت لیتے ہیں، اور پھر ہم لان تان کرتے ہیں گورنمنٹ پر کہ وہ کنٹرول نہیں کرتی کرپشن کو، یا عمران خان فیل ٹو اٹیک کرپشن. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ عمران خان تو ایک پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر جا کر گھروں میں جا کر لوگوں کو، ہر دفتر میں جا کر لوگوں کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے کرپشن نہ لو. وہ پولیس والے کو، وہ ہر تھانے میں نہیں جا سکتا اور کہہ سکتا کہ آپ پولیس تھاندار سے کہ آپ کرپشن نہ کیجیے. پولیس والوں سے نہیں کہہ سکتا کہ ہر بندے کو بازار میں پکڑ کر ان سے مفت کھانا نہ کھائیے، وہ نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کا رول ہے وہ کچھ یہ اور طرز کا ہے. لیکن میں جو بات کرنے چاہ رہا تھا بالکل مختصراً، میں آپ کا بالکل ٹائم نہیں لینا چاہ رہا تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ عمران خان جو بظاہر اب لگ رہا ہے کہ وہ واقعی چاہتا ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کرے، وہ واقعی چاہتا ہے کہ کرپشن فری معاشرہ ہو، تاکہ جو غریب کے لیے جو آسانی ہو جائے، انصاف سستا ہو جائے، دفتروں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں جانا ایزی ہو جائے، کیونکہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ پیسے مانگتے ہیں. امیر بندہ تو دے لیتا ہے لیکن غریب بیچارہ مارا جاتا ہے. لیکن عمران خان جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا. جیسے چینی کا بحران آیا تو سارے لوگ پی ٹی آئی والے شامل تھے. جہانگیر ترین ہو، خسرو بختیار ہو، جو دوسرے جتنے احباب ہیں، ہر کوئی بھی پالیٹیشین ہے، ہر کسی نے شوگر مل کھولی ہوئی ہے. لیکن جو دوست زیادہ جنہوں نے کام خراب کیا وہ عمران خان کے ساتھی تھے. لیکن اس کے ساتھ چلتے چلتے جو وہ اس کا موڈ بھی نہیں دیکھ سکے، وہ یہ بھی نہیں سوچ سکے کہ یہ بندہ اگر ہمارا ساتھی، جو ہمارا لیڈر جو اب پرائم منسٹر بن گیا ہے، تو اس کی لاج رکھنے کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. اس کی لاج رکھنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی ساکھ رکھنے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نہیں کرتے. جہانگیر ترین جیسا بندہ، جو کہا جاتا ہے کہ لاہور میں کسی کالج میں یہ لیکچرر ہوا کرتا تھا، تو یہ جہازوں تک کیسے نوبت آ پہنچی؟ مطلب کچھ بندے نے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کیا ہے. یعنی کہ جہانگیر ترین صاحب بندے سے بندہ پوچھے، تیرا بیٹا علی ترین ہے، تمہیں کتنے پیسے چاہیے کھانے پینے کے لیے؟ یا نواز شریف جو کمپنی ہے انہوں نے اتنے پیسے بنا لیے، ملک لوٹ لیا. تو بندہ پوچھے یار، بندے کو تو سچی بات ہے، میں اس عمر کا ہو چکا ہوں، مجھ سے اب پراپر طور پر 2 روٹیاں بھی نہیں کھائی جاتی. 7 کری یا سالن جو ہے نا میں اتنا سا کھاتا ہوں، 2-3 ٹیبل سپون ہوتا ہے. تو ان بندوں سے بندہ پوچھے یار، نواز شریف سے پوچھے، شہباز شریف سے پوچھے، یہ جو لوگ ہیں زرداری سے پوچھے، اور جو جہانگیر ترین ہے ان کی فیملی سے پوچھے، یار کتنے پیسے، کتنی روٹیاں کھانی تھی، کتنے چاول، کتنے حلوے سوئیاں کھانی تھی تم نے، کتنے روسٹ کھانے تھے. بندہ کتنے سارے بندے کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ بندہ آرام سے باعزت بندہ زندگی گزار سکتا ہے. میرا نہیں خیر بہت چاہیے ہوتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ مہینے کو، 3 لاکھ مہینے کو، اور چلے 5 لاکھ مہینے کو. بندے کے پاس 5 لاکھ مہینے کو پاکستان میں باعزت بندہ، ایک خاندان بہت ہی اچھی زندگی گزار سکتا ہے. تو اگر اتنے پیسے چاہیے تو زندگی گزار سکتا ہے. اب تک انہیں ٹریلین پاؤنڈ کے بینکوں کے قرضے معاف کرانے، کرپشن کرنا، رشوت کمیشن لینا پروجیکٹ سے، یار یہ کوئی، یعنی کہ یہ کس طرح ہوا ہے کہ ایک عام بندے کو شرم بھی نہیں آتی کہ یار عمران خان ہمارا ساتھی ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا پرائم منسٹر ہے، ہم اس کے ساتھی رہے ہیں، دردوں میں ساتھی رہے ہیں. جب وہ اسٹرگل کر رہا تھا ہم اس کے ساتھی تھے. تب یہ وقت آنا پہنچا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ساتھ ہے، وہ پرائم منسٹر ہے، اب تک کرپشن پھر بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم نے باز نہیں آنا، ہمارے لوگوں نے باز نہیں آنا. تو یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا مسئلہ، BRT کا مسئلہ، اور یہ چینی کا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور ابھی بھی کھڑا ہے، یہ سارے مسائل وہ اسی مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہے جس میں ہم باز نہیں آتے کسی کام سے. بہت ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کرتے ہیں. یعنی کہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو ملک کی فلاح بہبود کے لیے ہو، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ہو، ملک کی بہتری کے لیے ہو. ہم نے ہر کام جو کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، اپنے خاندان کے فائدے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے فائدے کرنے کے لیے. بس ہماری زندگی بس اسی پہ منجمد ہو گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، ساکن ہو گئی ہے ہماری زندگی. تو اس طرح نہ کیجیے. بڑے آپ کو لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ پھر بھی آپ آرام سے نہیں رہتے. اس پیسے سے یعنی کہ اتنا لوٹ لیا ہے پھر بھی آرام نہیں کرتے. یعنی کہ جیسے جہانگیر ترین اتنا امیر بندہ ہے، اس کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح زلفی بخاری بہت امیر آدمی ہے UK کا، اس کو ایسے پنگے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، یعنی کہ چول ہونا بندے نے قسمت لکھے ہوئے نا، تو بندہ انسان کو نہیں بن سکتا. باز آ جائیے ایسے کاموں سے. عمران خان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا.